ابھی ڈاکٹر صاحب یہ کر لیا ہم نے کہ 8, 10, 20 جتنے لوگ ہمیں ملے معقول مناسب ان سے ہم نے مشورہ کر لیا, ان کو اپنی بات بتا دی. اسٹیج نمبر 2, ill founded beliefs کو چیلنج کر لیا, ہمیں طے کر لیا ہم نے کچھ کرنا ہے, ہم نے اس مسئلے کا حل کرنا ہے. آپ کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو جو بھی مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے اس کے ارد گرد ہم دیکھیں کہ ہمارے رویے کیا ہے, ہمارا برتاؤ کیا ہے, تو اس کو لکھ لیں. اور بہتر یہ ہے کہ آپ کسی صفحے کے درمیان ایک لائن کھینچ لیں اور دائیں طرف آپ لکھ لیں کہ کون سے رویے جو ہیں پسماندہ ہیں, یعنی جن سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور آپ بار بار کری جا رہے ہیں اور ہر دفعہ آپ نئے نتائج کی توقع رکھتے ہیں. ہم کیسے کریں گے کہ یہ پسماندہ رویے ہیں؟ کیونکہ اس سے نتائج نہیں نکل رہے. ہمیں بار بار وہی رویے نہیں دہرانے چاہیے جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا, سرکل میں دوڑنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پھر ہمیں یہ پتا کرنا چاہیے کہ کوئی اور جگہ, کسی دوسری جگہ کون سے لوگ ہیں جو انہی مسئلوں کو کچھ خاص رویوں سے حل کریں, ان کو ہم سنہری رویے کہیں گے. صحیح. اچھا, جب ہم اپنے پسماندہ رویوں کو اپنا لیں تو ایک تو ان کو بدلنے سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے, لیکن دوسری طرف جب ہم سنہری رویوں کو یا جو بیسٹ پریکٹسز ہیں لوگوں کی, مثال کے طور پر دیکھیں کہ اس معاشرے میں بے شمار لوگ ہیں جو مہنگائی کا رونر ہوتے ہیں, تو اسی معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو مہنگائی افیکٹ ہی نہیں کرتی, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے. تو اگر اپنے دل کو یہی دکھ لگائے رکھیں آپ کہ اس چیز کی قیمت بڑھ گئی, اس چیز کی قیمت بڑھ گئی, جیسے اب 1 جنوری سے جو ہے بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور لوگوں کا دل ابھی سے ہی دھک کر کے رہ گیا. لیکن اگر ہم بہت پہلے سوچیں, مثال کے طور پر 5 سال کے بعد مہنگائی اب سے 2 گنا زیادہ ہو چکی ہوگی. بالکل. تو اگر ہمیں 5 سال کے بعد مہنگائی کا مقابلہ اچھی طرح کرنا ہے تو ہماری آمدنی 5 سال کے بعد ڈبل ہونی چاہیے. بالکل, 5 گنا ہونی چاہیے. ڈبل تو ضرور ہونی چاہیے. جو پچھلا ریکارڈ ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو ہر سال 20% اگر آمدنی بڑھے تو ہم وہی معیار زندگی برقرار رکھ سکتے ہیں جو پہلے تھا. لیکن ظاہر ہے ہم معیار زندگی کو بہتر بھی بنانا چاہیں گے تو اس سے زیادہ بھی سوچنا چاہیے. ہمیں ایک بین الاقوامی دھارے میں شامل ہونے کی, جیسے ہم کبھی کہتے ہیں نا قومی دھارے میں شامل ہونے کی ضرورت ہے, تو ہم ایک بین الاقوامی دھارے میں بھی شامل ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اتنی سردی کے باوجود جو ہے جاپان میں انہوں نے یہ ریکارڈ قائم کر دیا کہ ان کی جو بلٹ ٹرین ہے وہ بالکل 1 منٹ بھی تاخیر سے نہیں چلتی. وہ ٹریکس پہ گرم پانی ڈالتے ہیں, کیمیکلز ڈالتے ہیں اور ٹرین کو چلائے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ 200 میل سے زیادہ فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ ٹرین چلتی ہے. ہماری ماشاءاللہ یہاں کچھ نہ بھی ہو تو بھی ٹرینیں, ہماری ٹرین دائیں بائیں بہت موو کرتی ہے, آگے کو چلنے کی بجائے اگر کبھی آپ سوچیں تو دائیں بائیں اتنا موو کرتی ہے. اور یہ جو ٹریک ہے, ریلوے ٹریک ہے جو آبسولیٹ ہے, جو کہ پتہ نہیں پاکستان بننے سے پہلے کب کا یہ بچھا ہوا ہے, اس کو بدلنے کی کوشش آج تک نہیں مثبت کی. اس کے علاوہ بے شمار چیزیں, جیسے میں کہہ رہا تھا کہ بیسٹ پریکٹسز دیکھیں اپنے ارد گرد. کیسے دیکھیں؟ جیسے آج کل دہشت گردی ہے تو بہت سے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں اچھا جب یہ دہشت گردی ختم ہوگی تو پھر ہم گھر سے نکلیں گے اور کوئی کام کاج یا کاروبار کریں گے. لوگ اپنا ملتوی کیے بیٹھے ہیں. میں نے ایسے 5 سٹار ہوٹلز دیکھے ہیں پاکستان میں کہ جو ذہن میں سوچے بیٹھے ہیں کہ کوئی اندر آئے ہی نہ اور ہم کچھ وقت گزار لیں سیفلی, اور جب وقت آئے گا تو پھر کام کاج کریں گے. اس کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس میں اپورچونٹیز تلاش کر رہے ہیں کہ جو اس طرح سراسیمگی کا ماحول ہے ملک میں تو لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے سیکیورٹی ایجنسیز بنا رہے ہیں. اور کچھ لوگ ویسے ہی اپنی زندگی کو نارمل رکھے ہوئے ہیں کیونکہ خطرہ تو فرد کو اتنا نہیں ہے جتنا کہ ملک کو ہے. تو فرد اگر اپنے آپ کو فنکشنل بنائے رکھے تو ملک کو خطرہ بھی کم ہو جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی مسئلے کو, ایڈکشن ہو, اوور ایٹنگ ہو, ہمارا بچہ پڑھتا نہ ہو, ٹین ایجر کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ ہو, کچھ بھی ہو تو ہم دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں اور جو بھی ہم کر رہے ہیں غور کر کے اس کی لسٹ بنا لیں. ٹھیک ہے, لسٹ بنا کے تو ہمارے سامنے کرسٹل کلیئر آ جاتا ہے کہ اچھا یہ تو میں 6 سال سے کر رہا ہوں, اس کا کوئی فرق نہیں پڑا. ہم یہ کر رہے ہیں, پھر ہم نے کوئی ایک ایسا خاندان دیکھا جہاں پہ وہ مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایک ایسا ادارہ دیکھا جہاں وہ مسئلہ نہیں ہے, کوئی اپنے جیسا ایک فرد دیکھا جس کے وہ مسئلہ نہیں ہے, پھر ہم اس کی عادتیں آبزرو کرتے ہیں. جو ہٹ کے لوگ ہیں, جو ذرا ہٹ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, یونیک کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ دائیں بائیں ہمارے کسی طرح, جیسے کئی دفعہ ہم ایسا کرتے بھی ہیں کہ ہماری ہمسائیگی میں کوئی دبئی چلا گیا, کوئی سعودیہ, کبھی امریکہ چلا گیا, اس کے حالات بہتر ہو گئے تو وہی ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں نا. تو اس طرح یہاں رہتے ہوئے بھی ہم ایسے بہت سے کام کر سکتے ہیں کہ جو لوگ صاحب ثروت ہیں تو وہ کن عادتوں کی وجہ سے صاحب ثروت ہے. یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ قسمت کا جو کھیل ہے, یہ جو سمجھتے ہیں تو luck favors the prepared mind, جو
वो तैयारी करता है, कुदरत का खेल उसके साथ हो जाता है। अब देखिए खेलों में भी जो खिलाड़ी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, उससे फर्क पड़ता है। हमें कुछ अपने आप को बदलने में या किसी के बदलने में कुछ जब मुश्किलात पेश आती हैं तो हम गुजारा मुजारा करने पे तुल जाते हैं, सही। लेकिन एक तैराक ऐसे नहीं करता। वो अपनी टाइमिंग को बेहतर बनाता है, वो स्ट्रेच करता है, वो अपने आप को जो है ना आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। एक क्रिकेटर जो है वो भी हिकमत अमली बनाता है। एक शतरंज का खिलाड़ी आगे की सोच सोचता है, वो उलझता नहीं है, वो किसी कोच की मदद हासिल करता है। तो हमें भी देखना चाहिए कि कोई है जो हमें